فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا 25 شوال 1442 ہجری 6 جون سن 2021 بروز اتوار آج کا یہ دوسرا درس ہے قرآن عظیم کے حوالے سے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن عظیم کے ساتھ وابستگی اور تعلق کیا نتیجہ دیتی ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں روحیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ روح جس کا قرآن سے رشتہ جڑ جاتا ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ انسان کی روح ہو یا وہ مسلمان کی روح ہو یا کافر کی روح ہو، دونوں طرح کی روحوں کا جب اللہ کے کلام سے تعلق جڑتا ہے تو اللہ کے کلام کا اثر یہ ہے کہ اس روح کو ہمیشہ 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 کی زندگی دے دیتا ہے۔ اب وہ تعلق چاہے ماننے کی صورت میں ہو یا نہ ماننے کی صورت میں، مسلمان مانتے ہیں تو انہیں ابدی زندگی ملتی ہے راحت والی، تو ماننے کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ کفار کا رشتہ نہ ماننے کا قائم ہوتا ہے تو ان کی زندگی بھی ابدی ہو جاتی ہے، ان کی روح بھی ابدی حیات حاصل کر لیتی ہے۔ اور ایک ہے جانور، جانوروں کے اندر بھی تو روح ہے، لیکن جانوروں کی روح ان کو کسی قسم کی ابدی زندگی حاصل نہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی زندگی ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ ان کی روحیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں، نہ ماننے کا رشتہ ہے نہ ماننے کا رشتہ ہے، اور انسان کی روح برقرار رہتی ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ قرآن عظیم کے بارے میں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، منزل من اللہ۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ نے اس کلام کو اتارا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سوال ہے، اور جو جواب اور مدلل جواب کا محتاج ہے۔ تو دیکھیں، قرآن عظیم کلام ہے، لیکن عام کلام اور قرآن کے کلام ہونے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے سورہ مزمل میں، فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر نازل کریں گے ایک بھاری کلام۔ بھاری کلام، ثقیل کہتے بھاری چیز کو، کوئی بھی چیز بھاری ہو اسی ثقیل کہا جاتا ہے۔ ثقل کہتے بوجھ کو، بھاری پن کو۔ اب یہ بات غور سے سمجھنے کی ہے کہ قرآن عظیم کو بھاری کلام کیوں کہا گیا؟ دنیا میں چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہلکی اور ایک بھاری۔ ہلکی چیز کو خفیف کہا جاتا ہے، بھاری چیز کو ثقیل کہا جاتا ہے۔ ہلکی وہ ہوتی ہے جو وزن نہ رکھے، ثقیل وہ ہے جو وزندار ہو۔ آپ ایک پلڑے میں کاغذ رکھ دیں، ایک پلڑے میں آپ لوہا رکھ دیں، کون سی چیز وزن رکھے گی؟ جو لوہا ہوگی۔ جو کاغذ ہے اس کا کوئی وزن نہیں، اس کے مقابلے میں اپنی جگہ وزن ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں وزندار نہیں ہے۔ لوہا بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہے؟ اس لیے کہ اس کے اجزاء میں دو چیزیں ہیں۔ جب ہم نے غور کیا کہ لوہے میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے اس کو بھاری بنا دیا، تو ایک ہے اجزاء کی کثرت اور ایک ہے اجزاء کی کثافت، یعنی ٹھوس پن۔ اس کے اجزاء بہت زیادہ ٹھوس ہیں، جن کی وجہ سے اس میں
بھاری پن آ گیا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں ہلکی کیونکہ ان کے اجزاء کم ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک طرف پین رکھ دیا اور ایک طرف آپ نے اتنا بڑا ڈنڈا رکھ دیا تو ڈنڈے کے اجزاء زیادہ ہیں، اس کی جسامت بڑی ہے، موٹائی زیادہ ہے، پین چھوٹا سا ہے، اجزاء کم ہیں، کم اجزاء سے بنا، اس لیے یہ ہلکا اور وہ بھاری۔ تو یہ تو ان چیزوں میں یہ قانون ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک کثیف ہوتی ہیں، ایک ان کے اجزاء زیادہ ہوتے ہیں تو ان میں بھاری پن ہوتا ہے، اور ایک جب اجزاء کم ہو، لطیف و باریک ہو تو ان کا وزن کم ہوتا ہے۔ اب قرآن عظیم تو نام ہے الفاظ کا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ایک بھاری بات آپ پر اتارنے والے ہیں، ہم ایک بھاری کلام آپ پر اتارنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا وزن اس طرح تو محسوس نہیں ہوگا جیسے ہم لوہے کا وزن محسوس کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بھاری کیوں کہہ رہا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے جو میری طرف سے اترا ہے، ایک عظمت والی ذات کی طرف سے اترا ہے، تو عظمت نے، اللہ کی عظمت اس کلام کے اندر بھی آ گئی ہے، اس لیے یہ کلام بھی عظیم ہے، ثقیل ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں بات وہی رہ گئی کہ یہ ثقل ہمیں نظر تو نہیں آتا بظاہر، ہمیں لوہے کا ثقل اور بھاری پن نظر آ جائے گا، لیکن کلام کا ثقل، باتوں کا ثقل، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا ثقل تو نظر نہیں آتا، یہ کیسے بھاری ہے؟ علماء نے اس کے بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں، لیکن یہاں میں مختصراً جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ اس بات کی دلیل بنے گی کہ قرآن عظیم واقعی اللہ تعالیٰ کا نازل شدہ کلام ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح ہم لوہے کو دیکھتے ہیں کہ پلڑے کے اندر وہ بھاری نظر آتا ہے، اسی طرح قرآن عظیم کا بھاری پن بھی دنیا نے دیکھا، ماننے والوں نے بھی دیکھا، نہ ماننے والوں نے بھی دیکھا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ ان کو بلاتے اور آپ ان سے قرآن لکھواتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کا ایک روایت میں سر کا ذکر ہے اور ایک میں ہاتھ کا، کہ آپ کا سر مبارک یا ہاتھ مبارک میری ران پر تھا، اور اسی دوران وحی شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس وحی اور قرآن کا بھاری پن اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ میری ران پر بوجھ پڑتا گیا، اور اتنا بوجھ پڑا کہ میری برداشت سے باہر ہو گیا، قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام بھاری ہے، یہ تو ماننے والوں کا اقرار ہے، ماننے والوں نے دیکھا، اس کا بھاری پن محسوس کیا۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کا بھی مجمع تھا اور دوسرے لوگ بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، کفار بھی تھے۔ اچھا، وحی الہی پہلے سے بتا کر نہیں اتاری جاتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل پہلے آ کر نبی علیہ السلام کو بتاتے کہ جی اب وحی اترے گی۔ وحی الہی دفعتاً نہیں بغتتاً اترتی تھی۔ دفعتاً کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ میں پورا قرآن نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا اترا، لیکن جب بھی اترا اچانک اترا، پہلے سے بتا کر قرآن نازل نہیں کیا گیا کبھی بھی۔
کہ آپ تیار ہو جائے ذہنی طور پر۔ غار حرا میں بھی حضرت جبرائیل امین کی پہلی مرتبہ جب آمد ہوئی تو اچانک جبرائیل آئے ہیں، تو وحی کا نزول ہمیشہ بغتتاً ہوتا تھا، دفعتاً تو نہیں ہوتا تھا، ایک ساتھ نہیں ہوتا تھا کبھی، لیکن اچانک ہوتا تھا، کبھی کبھار ہوتا تھا، اچانک ہوتا تھا۔ تو اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترنی شروع ہو گئی۔ آپ اونٹنی پر ہیں، ظاہر اونٹنی پر انسان تیار تو نہیں ہوتا نا، جا رہا ہے کہیں، سفر میں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہو کہ آپ آرام سے اتر جائیں، کسی کمرے میں آ جائیں، تشریف فرما ہوں، اس کے بعد وہی اتاری جائے گی۔ آپ اونٹنی ہی پر تھے، اس کی پشت پر تھے کہ اچانک وہی اترنی شروع ہو گئی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس وحی کے بوجھ سے، ماننے والوں نے بھی دیکھا، نہ ماننے والوں نے بھی دیکھا کہ اس وحی کے بوجھ سے، اس کے وزن سے وہ مضبوط اور طاقتور اونٹنی وہ دب گئی، زمین پر بیٹھ گئی، اور ایسی بیٹھ گئی کہ دبک گئی، زمین کے ساتھ دب گئی وحی کے بوجھ کی وجہ سے۔ جب تک وحی کی کیفیت رہی وہ اونٹنی حرکت نہ کر سکی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی اونٹنی اٹھ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ کلام بڑا بھاری ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہوتا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اچانک وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی، اس وحی کے بوجھ سے آپ کے پسینے چھوٹ جاتے، آپ کا مسام آپ کا ہر رواں اس سے پسینے کی ایسی دھاریں نکلتی جیسے خون کی دھاریں نکلتی۔ حالانکہ اس وقت موسم ایسا ہوتا کہ لوگ ڈبل دوہری رضائیاں اوڑھتے سردی کی وجہ سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت گرمی لگتی، آپ پر پسینے ہوتے، پسینے میں آپ شرابور ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ قرآن بہت بھاری ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ یہ خاصیت کسی اور کلام میں نہیں ہے۔ آج تک صرف الفاظ کی وجہ سے کوئی پسینے نہیں ہوا، کسی کلام، کسی گفتگو کی وجہ سے کوئی سواری زمین کے ساتھ چپک کر نہیں بیٹھی، دب نہیں گئی، کسی کی ران نہیں ٹوٹی۔ یہ صرف قرآن عظیم کی خاصیت ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ واقعی بہاری کلام، یہ تو اس کا وہ بہاری پن ہے جو حسی ہے، جو لوگوں نے آنکھوں سے محسوس کیا، جو لوگوں نے اپنے اوپر گزرتے ہوئے محسوس کیا۔ اور قرآن عظیم کا معنوی بہاری پن وہ تو ایسا ہے کہ ایک عقل کافی نہیں ہے کہ قرآن عظیم کے تمام معانی اور تمام علوم اور تمام فوائد اور تمام لطائف اور تمام معارف کا ادراک کر لے، ایک عقل کافی نہیں۔ یہ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو الفاظ سترہ ہیں معانی کے لیے، یعنی الفاظ آڑ ہیں ان چھپے ہوئے معنوں کے لیے جو قرآن عظیم کے اندر اللہ نے چھپائے ہیں۔ اس کے لیے تو ایک عقل یا ایک جماعت کا بھی کام نہیں۔ اگر قرآن عظیم کے معقولات کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے تو اس کے لیے متکلمین جیسی ایک جماعت چاہیے۔ اگر قرآن عظیم کے احکام کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے تو اس کے لیے فقہا جیسی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اگر قرآن عظیم کی فصاحت اور بلاغت کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے تو اس کے لیے علماء معانی اور بیان اور بدیع کی جیسی ایک ٹیم ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اگر قرآن عظیم کی اعرابی اور ترکیبی رموز اور اشارات سمجھنے ہیں اور اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے علماء نحو
اور صرف کی ایک جماعت ہونی چاہیے. ایک شخص کا تنہا قطعاً یہ کام نہیں کہ وہ قرآن عظیم کے اندر جتنے سمندر ہیں، من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندر، اس سے بھی زیادہ، تب بھی وہ قرآن عظیم کے تمام علوم کا احاطہ یہ تمام جماعتیں مل کر نہیں کر سکتی، تو ایک فرد کیسے کرے گا؟ اور دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تمام معانی اور لطائف اور معارف اور حقائق کو تو ظاہر کیا بھی نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ قرآن عظیم دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک چھوٹے سے سائز میں، ایک چھوٹے سے حجم میں موجود ہے، بچہ بھی اٹھا لیتا ہے، خاتون بھی اٹھا لیتی ہے، بوڑھا بھی اٹھا لیتا ہے، جوان بھی اٹھا لیتا ہے. چھوٹے چھوٹے حروف ہیں. الحمد میں الف نے کتنی جگہ گھیری ہے، لام نے کتنی جگہ گھیری ہے، ہا نے کتنی جگہ گھیری ہے، لیکن یہ ان حروف کی اصل شکلیں نہیں ہیں. تو اصل شکلیں کہاں ہیں؟ یہ قرآن اپنی اصل میں لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، اپنی اصل شکل میں، اپنی اصلی صورت. اور فرماتے کل حرف منہا کجبل قاف، ہر حرف وہاں اتنا بڑا ہے جو کہ جیسے کوہ قاف، یعنی کوہ قاف کا پہاڑ. اب پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ کوہ قاف دنیا کا مشہور پہاڑ ہے اور بہت بڑا پہاڑ ہے. ایک حرف اتنا ہے، الف اتنا ہے، لام اتنا ہے. فرماتے ہیں تحتہ تفاسیر ما لا یعلم کنہہ الا اللہ، اس کے نیچے وہ علوم، وہ تفسیریں ہیں جن کا احاطہ، جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. یہ تو دنیا کی جتنی تفسیریں ہیں جو مفسرین 1400 سال سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو مشتعز نمونہ خروارے، یہ تو ان کے مقابلے میں ذرہ کی حیثیت رکھتے ہیں. قرآن عظیم کے لطائف اور معارف، اس لیے معنوی طور پر قرآن کا بھاری پن اور ثقل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، بلکہ ایک ایک حرف کے نیچے علوم کے وہ سمندر رکھے ہیں کہ جن کا احاطہ سوائے ذات خداوندی کے کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہے قرآن کا ثقل اور بھاری پن، اور یہ دلیل ہے. اور دیکھیں نا، آج تک تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جائیں گی جب تک علماء تفسیر ہوں گے. قرآن سے احکام زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے احکام سامنے آئیں گے اور اہل فقہ نکالتے رہیں گے. قرآن عظیم کے موتیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہیں گے، لیکن کبھی بھی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ بس اب اس کے بعد کسی نئی تحقیق کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے قرآن عظیم کا ثقل. اس لیے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر قول ثقیل اتاریں گے، ایک بھاری کلام اتاریں گے. وہ بھاری کلام حسی طور پر بھی بھاری ہے کہ جب نازل ہوتا ہے تو اگر کسی جانور پر پیغمبر موجود ہو اور پیغمبر پر قرآن اترے تو اس جانور کی بھی مجال نہیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے، طاقتور جانور ہی کیوں نہ ہو. کسی انسان کے ران پر، ران کی ہڈی پورے جسم میں مضبوط ترین ہڈی ہے، طاقتور ہڈی ہے، اگر قرآن اترتے وقت جسم کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی پیغمبر کا کسی کی ران پر ہو تو وہ ران کی ہڈی بھی برداشت نہیں کر سکتی. یہ حسی ثقل ہے. معنوی ثقل کیا ہے کہ کلمہ ایک، جملہ ایک، لفظ ایک، حرف ایک، اور اس کے نیچے علوم کے سمندر ہیں، معانی کے سمندر ہیں، لطائف ہیں، حقائق ہیں، معارف ہیں، سمندر ہی سمندر ہیں. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، یعنی بات جملہ مختصر اور اس کے اندر بہت سارے معانی پوشیدہ. میں چند سال پہلے جامع مسجد مصطفیٰ
یہ آپ کے شیر شاہ کے قریب جو جامع مسجد مصطفیٰ ہے، یہاں میں نے 1 سال تک صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر درس دیا، 1 سال۔ پھر بھی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی شرح کا حق ادا کر دیا، پھر بھی وہ باتیں ادھوری رہی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان عاجز ہے رب کے کلام کا پوری طرح احاطہ کرنے سے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی نے نازل کیا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، ورنہ یہ نہ اتنا بھاری ہوتا حسی طور پر، نہ بھاری ہوتا معنوی طور پر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔